نام محمد نام محمد واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ اللہ اکبر حسن بے مثال کو اللہ رب العزت نے کیا حسن عطا فرما دیا تھا. اب دیکھیے کہ عورتوں کو مخلوق سے امید تھی, وہ امراء کے بیٹے لے کر گئیں, اور حلیمہ کو اللہ سے امید تھی, اللہ نے حلیمہ کو در یتیم عطا فرما دیا تھا. جو بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے, اس پر نظر رکھتا ہے, اس کو اپنا وکیل بناتا ہے, پھر اللہ رب العزت اس کی جھولی میں در یتیم عطا فرما دیتے ہیں. اب حلیمہ دینے کو تیار, لینے کے لیے تیار, اور بی بی آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار. تاریخ میں پہلی بھی ماؤں نے بچوں کو رخصت کیا. ذرا غور کیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دعاؤں سے رخصت کیا. جب بچہ لوٹ کر آیا تو کلیم اللہ بنا تھا. بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کر کے بھیجا تھا. جب بچہ واپس آیا تھا اسماعیل ذبیح اللہ بنا تھا. شیبہ اس کو اس کی والدہ سلمہ نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ دعائیں دے کر بھیجا تھا. وہاں گیا تو عبد المطلب والی بیت اللہ بن کر آیا. اور آج یہ بچہ جس کو بی بی آمنہ حلیمہ کے سپرد دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہی ہے, وہ نہیں جانتی تھی یہ لوٹ کر آئے گا تو محمد الرسول اللہ بن کر آئے. ماں کی دعا کیا ہوتی ہے, نوجوان بچے کیا جانے. آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, اپنی ماں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, آرگومنٹس کرتے ہیں, اس کو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کو والدہ نے دعا دے کر رخصت کیا, پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو سینے سے لگایا اور لے کے باہر آ گئی. خامن کو بتا دیا کہ اس کا والد تو نہیں, لیکن میں نے بچے کو گود میں لے لیا ہے. حلیمہ کا خامن بھی بڑا تبکل والا تھا. چنانچہ اس نے کہا اص اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ, امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس بچے میں برکت عطا فرما دے گی. اللہ پہ نظر تھی نا. سبحان اللہ, اللہ تو کتنا کریم ہے. اپنی امانتیں تو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دیتا جس کی مخلوق پہ نظر ہو. چن کے ان میاں بیوی کو دیا جن کی نظر ایک اللہ کی رحمت پر تھی, ایک اللہ کی ذات پر تھی. اب خامن نے کہا چلو واپس چلتے ہیں, عورتیں تو چلی گئی ہوں گی. چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو اونٹنی پر بٹھایا, پھر خود آگے بیٹھا. جب آگے بیٹھا تو اونٹنی چلنے سے انکار. بڑی کوشش کی. پھر خامن نیچے اترا تو اونٹنی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. جب خود آگے بیٹھا پھر اونٹنی نہیں اٹھتی. تو اس وقت خامن کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا وجہ ہے, میں آگے بیٹھتا ہوں تو اونٹنی نہیں اٹھتی, میں اتر جاتا ہوں اونٹنی اٹھنا چاہتی ہے. تو اس نے کہا کہ حلیمہ تم بچے کو لے کے آگے بیٹھو, میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. جب خامن پیچھے بیٹھا اور حلیمہ آگے بیٹھی تو سواری نے اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے بتلانا تھا یہ بچہ کائنات کا صدر نشین ہے, تم اسے اپنی پشت کے پیچھے نہیں بٹھا سکتے. چنانچہ سواری بھاگ رہی ہے. حلیمہ بھی حیران, خامد بھی حیران. اتنا تیز سفر طے کیا کہ جو عورتیں پہلے چل پڑی تھیں وہ ابھی راستے میں تھی. اب یہ سواری ان کو ملی, آگے بڑھنے لگی. تو عورتوں نے کہا حلیمہ تم نے سواری بدل لی. حلیمہ نے کہا
سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل لیا ہے۔ ایسی برکت ہوئی کہ وہ سواری تیز تیز گھر کی طرف لوٹی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں تو تھیں، بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیا کرتی تھیں، ہمارے گھر میں دودھ کی کمی ہوتی تھی۔ میں جب لوٹ کر آئی تو جس بکری کو دیکھوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں برتن لے کے آئی، میرے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ برکتوں والی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے، اب جو برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کی ذات باصفات کی وجہ سے۔ چنانچہ حلیمہ بڑی خوش ہو گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ قبیلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی، حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ میں کہتی کہ وہاں چراتی ہوں۔ وہ بھی اپنی بکریاں وہیں جا کے چراتے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی ایسی ہو کہ جس سے دودھ زیادہ بنتا ہے۔ ان کی بکریوں میں دودھ نارمل ہوتا، ہماری بکریوں کا دودھ بہت زیادہ ہوتا، ہمیں گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ حلیمہ کہتی ہے مگر میں ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ ایک اور بھی بچہ تھا جس کو میں پال رہی تھی اس وقت میں، تو جب میں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا جس کو میں مکہ مکرمہ سے لائی تھی، تو یہ بچہ میرے صرف ایک ہی طرف سے دودھ لیا کرتا تھا۔ جب میں اس کو دوسرے سینے کی طرف لگانا شروع کرتی یہ بچہ دودھ ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی، حلیمہ نہیں جانتی تھی یہ وہ ہستی تھی جس نے دنیا کو انصاف کا سبق دینا تھا، اللہ نے بچپن میں بھی ان کو بے انصافی سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن حلیمہ اٹھی، اس نے دیکھا بکریاں چرنے نہیں گئی۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیما، جوان العمر تھی، 16-18 سال کی عمر تھی۔ اس نے کہا شیما تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی، دیکھو اتنا سورج چڑھ آیا۔ شیما نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی میں تمہاری ماں بوڑھی ہوں، باپ بوڑھا ہے، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تو شیما نے کہا کہ اماں مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی کیسی ہیلپ؟ اماں میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد، اس کو بھیج دیجیے۔ اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے؟ اماں اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے، تم بات کھل کے بتاؤ۔ تو شیما نے کہا امی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی تھیں۔ بیٹی کیا باتیں دیکھی تھیں؟ امی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا، اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا۔ مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہیں۔ اور دوسری صفت میں نے یہ دیکھی کہ اماں میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا، مجھے دھوپ آئی ہی نہیں، میں بادل کے سائے میں رہی۔ اور اماں تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی۔ بیٹا وہ کیا دیکھی؟ کہ اماں میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئیں اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی، میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگی، قریب قریب چرتی رہیں، اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ حسن بے مثال تھا۔ انسان تو کیا قربان ہونے، جانور بھی قربان تھے، بکریاں بھی دیکھتی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی۔ عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے، جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں۔
تو وہ شیما اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا، تو یہ الفاظ کہا کرتی تھی۔ خیر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے بعد واپس تشریف لائے اپنی والدہ کے پاس، تو اب والدہ نے اپنے پاس رکھا۔ 2 سال کے بعد بی بی آمنہ نے سوچا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ ذرا اپنے گھر والوں سے مل کے آؤں، تو 6 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے۔ نبی السلام فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میری والدہ مجھے ایک قبر کے پاس لے کر گئی، وہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی اور بی بی آمنہ کے خاوند کی قبر تھی، اور بی بی آمنہ پہلی مرتبہ بچے کو لے کے وہاں آئی تھی، تو بی بی آمنہ اس قبر پر گئی تھی اور انہوں نے جا کے دعائیں مانگی ہوں گی جو اس وقت کا حساب تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے حضرت عبداللہ سے دل میں بات کی ہوگی، تخیل میں بات کی ہوگی کہ عبداللہ آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، اب وہ امانت اللہ نے میری گود میں عطا فرمائی، میں اسے ساتھ لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، آپ دیکھتے اس بچے کے چہرے پہ کیا نور ہے، کتنا خوبصورت ہے وہ بچہ۔ نبی السلام فرماتے ہیں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری والدہ وہاں کھڑے کھڑے رونے لگ گئی، میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بی بی آمنہ کی اپنے خاوند کے قبر پر گویا ایک حاضری تھی اپنے بچے کو لے کر۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصہ بی بی آمنہ وہاں رہیں، پھر وہاں سے وہ واپس چلیں۔ اب جب واپس چلیں تو دن زیادہ ہو چکے تھے، دادا عبد المطلب بچے کے لیے بڑے اداس تھے، ان کا دل روز اداس رہتا تھا، چنانچہ وہ کیا کرتے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جو مدینہ طیبہ کی طرف سے راستہ آتا تھا اس طرف جا کر بیٹھتے تھے کہ یا تو بچہ بھی آ جائے گا والدہ کے ساتھ یا کوئی آنے والا مسافر مجھے ان کے بارے میں خبر دے دے گا۔ وہ بیٹھے رہتے تھے وہاں، روز آتے تھے بیٹھتے تھے، آتے تھے بیٹھتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، نبی علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنے لگے، ایک باندی تھی ام ایمن اور نبی علیہ السلام کی والدہ مائدہ تھیں، جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ باندی نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلاتے ہوئے وہ بچے کو لے کے آئی۔ اب جب عبد المطلب نے باندی کو آتے دیکھا تو وہ حیران، پوچھنے لگے کہ آمنہ کہاں؟ تو باندی نے بتایا کہ آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو ولادت سے ہی پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 8 سال کی عمر تھی، 2 سال اور گزرے تو دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اصل میں اللہ نے سب سہارے توڑ دیے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سہاروں کے ساتھ تربیت پا کر بڑے ہوتے، لوگ کہتے جی تربیت کرنے والوں نے بڑی اچھی تربیت کر دی تھی۔ اللہ نے کہا دیکھو، جو تعلیم دینے آتا ہے کہ ایک اللہ کو اپنا سہارا سمجھو، میں ان کے سارے سہارے توڑ کے دکھا دیتا ہوں۔ والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، دادا بھی چلے گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے دکھانا تھا لوگوں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ حیران تھی، باپ ہوتا بچے کو انگلی پکڑ کے بازار لے جاتا، کھلونے لو کے دیتا۔ جواب ملا قدرت کی طرف سے، آمنہ کیوں حیران ہوتی ہے؟
اس کا والد نہیں کہ بازار لے جائے کھلونے لے کر دے، ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دیں۔ حلیمہ سعدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کر کے ایک سعادت پا گئی۔ ہمارے علاقائی زبان میں ایک شاعر نے حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان آپ کو سمجھ میں نہ آئے، مگر اس کا کچھ ترجمہ یہ آج ساتھ کرتا رہے گا، مگر آئیڈیا اس نے عجیب لکھا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی وی ہو سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدروں پہ صدقے جاؤں کہ تم مدنی کا جھولا جھلاتی ہوگی۔ سعادت ہے نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی وی ہو سے۔ اے انگلی نپا کے تو ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو ٹریندی وی ہو سے۔ حلیمہ تو اس بچے کو اپنی انگلی پکڑا کے اپنے صحن کے اندر چلنا بھی تو سکھاتی ہوگی، اور تجھے کیا پتا وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ نی عرشاں دا چن ہے کھلونا بھی جس دا، تو اس بے مثل نو کھڑیندی بھی ہو سے۔ حلیمہ جس کے لیے اللہ نے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا، تو اس بے مثل حسن کو دنیا کے اندر کھیلنا سکھاتی ہوگی۔ نوا کے دھوا کے تے سرما بھی پا کے، تے تھوڑی ہلا کے ہنسیں دیوی ہو سے۔ ہمارے ہاں چھوٹے بچے کو نہلاتے ہیں، آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، تو مائیں عام طور پر کہتی ہیں نظر نہ لگ جائے، تو وہ بچے کو ہنساتی ہیں اس وقت تاکہ یہ ہنس پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو بھی اس مدنی کو غسل دیتی ہوگی، اچھے کپڑے پہناتی ہوگی، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہوگی، اور جب ہنساتی ہوگی تو مسکراتے چہرے کو دیکھتی بھی ہوگی۔ زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں، نبوت تے پھل نوں لکیندی بھی ہو سے۔ نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہے چمیندی بھی ہو سے۔ کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت چہرے کو ہنستے مسکراتے دیکھتی تو ہوگی، تو اس کے بوسے بھی تو لیتی ہوگی۔ محبت چاہ کے بوسے دی خاطر لباں وچ لباں کو ملیندی بھی ہو سے۔ کدی نال تیرے نزاکت سونا، وہ رسدا بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے۔ عجیب بات کہی ہے کہ کبھی وہ بچہ ناز میں آ کر حلیمہ تیرے ساتھ روٹھتا ہوگا تو اس کو مناتی بھی تو ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیسی مناتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے دادا کے وفات کے بعد پھر اپنے چچا کی پرورش میں آ گئے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اس وقت عمر 40 سال تھی۔ نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے حبیب اس سے پہلے بھی نبی تھے، مگر اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ چنانچہ پھر امتحان آنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ فاتح مکہ بن کر واپس تشریف لائے۔ پھر فاتح مکہ کے بعد حنین کا میدان تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا، بہت زیادہ۔ 6000 قیدی تھے، 12,000 بکریاں تھیں۔ اب ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی جو رضائی بہن تھی نا شیما، وہ بھی قید ہو کر آئی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے۔ ایک صحابی آئے، جی ایک عورت ہے وہ کہتی ہے میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں،
نبی صاحب نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک بیٹا عبداللہ کا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں تھی۔ جی وہ کہتی ہے میں بہن ہوں۔ تو نبی صاحب بھی حیران ہوئے، وہ مجھے کیسے کہتی ہے کہ میری بہن ہے؟ تو اس کو فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ۔ چنانچہ شیما آئی، اس وقت عمر بڑی ہو چکی تھی اس کی، آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں۔ اور اس نے پھر واقعہ یاد دلایا کہ جب آپ کی عمر اتنی تھی اس وقت دیکھو یہ ایسے ہوا تھا، اور اس کے نشان ابھی بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نشان دیکھے، آپ کو بھی یاد آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، آپ نے اپنی چادر بچھائی اور بہن کو کہا کہ اب تم میری چادر کے اوپر بیٹھا۔ کائنات کو پیغام دے دیا کہ دیکھو بھائی اپنے بہنوں کی اس طرح عزتیں کیا کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آپشن دی، فرمایا میرے پاس رہو گی، ساری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے خاندان میں۔ فرمایا کہ اچھا تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جانور بھی دیے اور بھی تحفے دیے۔ اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہی ہوں، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ خود آ گئی اور ہمیں قیدی چھوڑ کے آئی۔ بہن کی اس بات پر نبی علیہ السلام نے قبیلے کے سب قیدیوں کو رہا فرما دیا۔ بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزتیں رکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جب آپ نے رہا فرمایا شیما بڑی خوش ہو گئی۔ اس وقت شیما نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوری دیتے ہوئے میں کیا دعا پڑھتی تھی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگی میں کہا کرتی تھی ربنا ابق لنا محمدا، اے اللہ محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا۔ بھائی میں نہیں جانتی تھی کہ تجھے اللہ وہ عزتیں دیں گے کہ آج میں بھی گرفتار ہو کر تمہارے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کی سرداری عطا فرمائی۔ کہنے والے نے کہا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں یتیم آئے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے محبت تھی، بہت محبت فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں، مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ الگ بیٹھا ہے، تھوڑا اداس نظر آتا ہے۔ بڑھتے قدم رک گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، تم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں؟ اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، کوئی نہیں جو میرے لیے اچھے کپڑے لاتا، میری والدہ مجھے تیار کرتی، میں بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتا، میں الگ بیٹھا ہوں، مجھے اپنے ابو یاد آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر آؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ بچہ حضرت حسن لانو کی عمر کا بچہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیق لانو کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلائیے۔ وہ نہلانے لگی تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا فاطمہ زہرا لانا کی طرف کہ حسن کے کوئی اچھے کپڑے ہو تو وہ بھجوا دیجیے۔ کپڑے بھجوا دیے۔ اب عائشہ صدیق لانہ نے وہ اچھے کپڑے پہنائے، ان کو خوشبو لگائی، ان کو سرما ڈالا، سر پہ تیل لگایا، کنگھی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بچہ بڑا خوش تیار عید کے لیے جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتے تھے؟ اس نے کہا میرے والد تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، فرمایا آؤ آج میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا اور کندھے پہ بٹھا کر جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ بچے جو مدینہ کی گلیے میں کھیل رہے تھے انہوں نے اس بچے کو دیکھا، جا رہا تھا تو میلے کپڑے تھے، آ رہا ہے نہایا ہے،
سرما ڈالا ہے، خوشبو لگائی ہے، صاف کپڑے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے. تو بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کی اور پوچھا کہ کیا معاملہ. اس بچے نے خوشی سے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا. جب اس بچے نے یہ کہا تو کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا کاش میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا، اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے ایسی محبت تھی. نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج تو زمین پر نہیں بیٹھے گا. جہاں ممبر پر آپ تشریف فرما تھے آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لوگوں، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی صفات سے نوازا کہ جو ہماری سوچ اور گمان سے بھی باہر ہیں. عربی زبان میں جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفت کا لفظ بنتا ہے وہ صفت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. دوبارہ سنیے، عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ہر حرف سے جو صفت بنتی ہے وہ صفت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آئیے ذرا غور کیجئے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، ابتحی آ گئے، دنیا میں امین آ گئے، اول آ گئے. با بولی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، باطن آ گئے. تا نے کہا دنیا میں تنویر آ گئے، تہامی آ گئے. سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے. جیم بولی، دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے. ہا بولی، حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آئے، حکیم آئے، حجازی آئے، حامیم آئے، حبیب آئے، حق آئے، حاشر آئے، حفی آئے. خو بولی، دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خاشع آ گئے، خلیل آ گئے. دال بولی، دنیا میں داعی آ گئے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. زال بولی، دنیا میں زکی آ گئے. را بولی، دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے. رشید آئے، رفیق آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے. زا بولی، دنیا میں بیت اللہ کے زائر آ گئے. سین بولی، سید آ گئے، سراج آ گئے. شین نے کہا شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، شبیر آ گئے، شاہد آ گئے. صاد بولی، دنیا میں صفی اللہ آ گئے. زود بولی، دنیا میں ضامن آ گئے. تو نے کہا طیب آئے، طاہر آئے، طٰہٰ آئے، توسین آئے. زا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے. عین بولی، عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، عاقب آ گئے. غین بولی، دنیا میں غیور آ گئے. فا نے کہا دنیا میں فاتح آ گئے. قاف بولی، دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے. چھوٹی کاف نے کہا کفیل آ گئے، کامل آ گئے. لام نے کہا دنیا میں لعیق آ گئے. میم بولی، محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، متین آ گئے، مجیب آ گئے. دنیا کے اندر منیر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، ماہی آ گئے، مجتبی آ گئے، مطہر آ گئے، مذکر آ گئے. دنیا کے اندر مطیع آ گئے، مامون آ گئے. نون بولی، دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے. واو بولی، دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے. ہا نے کہا دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے. حمزہ نے کہا دنیا میں آخر آ گئے، عامر آ گئے. یا بولی، دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے.
اللہ نے قصہ ختم کر کے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کونین کا والی بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس پوری کائنات کے لیے سعادت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو مزین کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لے، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے دل کو ٹٹولے تو عشق نبوی سے بھرا نظر آئے، جسم کے جس عضو کو ٹٹولے سنت نبوی سے سجا نظر آئے۔ اس محبت میں ہم اس دنیا سے جدا ہوں اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔